وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک جگہ پر کر لو بھائی، آگے ہو جائیں بھائی. ماشاءاللہ آ جائیں آگے ہو جائیں بھائی، قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. ہمارے دینی محافل کے جو آداب ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جگہ درمیان میں خالی نہ ہو. آپ حضرات علماء حضرات کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ہمارے تبلیغی بھائی اس پر بھی محنت کرتے ہیں کہ قریب قریب ہو کر جگہ خالی نہ ہو. جگہ خالی ہوگی تو وہ ہمارا دوسرا ساتھی یہاں آ کر بیٹھے گا، ہمیں پریشان کرے گا. ہمارے یہ مستقل طور پر یہ مسائل ہیں، صف کھڑی کرنی ہے تو پھر بھی، بیٹھنا ہے تو پھر بھی، یہ دینی محافل کے آداب میں سے ہے. اور آپ حضرات لے کے تبریک کے تحسین ہیں کہ آپ لمبا سفر کر کے کس نیت کے ساتھ، اور وہ کیا نیت ہے؟ حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے پروگرام میں شریک ہونا. آپ حضرات یقینی طور پر ان لوگوں میں شمار ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. سنیے گا ایک بات، ہم مدارس میں پڑھتے رہے ہیں اور آپ میں بہت سے علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے اس محفل میں، تو مختلف باتیں غیر نصابی بھی ہو جایا کرتی ہیں. ایک مولانا فرمانے لگے کہ نیکی تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کالج کا اگر نوجوان، یونیورسٹی کا اگر نوجوان وہ اگر داڑھی رکھتا ہے تو زیادہ اس کو ثواب ملے گا. کیوں کہ ہم مولوی اگر داڑھی مڈا دیں تو ہے تو ہمارے پاس یہی داڑھی ہے، تو ہمارے پاس یہی داڑھی نہیں ہوگی تو ہمیں لوگ مسجد سے دھکے دے کر نکال دیں گے، اوروں کو نہیں، مولوی کو نکال دیں گے. تو آپ حضرات تو واقعتاً اس نیت کے ساتھ آئے ہیں. ہم تو یہاں ہیں نا، ہم تو ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن آپ حضرات تشریف لائیں تو آپ ہی کی اصل نیت ہے. اور اللہ کرے آپ کی نیت کی برکت سے ہم جیسے لوگوں کے جو راکھ جیسے اعمال ہیں اس عنوان پر وہ بھی اللہ قبول فرما لیں. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں کو بات سمجھانے کے لیے بعض باتیں کی جاتی ہیں. آپ فرمائیں یہ کیا ہے؟ ایک آدمی بولے، ایک آدمی دوسرا کو بول لے، تیسرا، سارا مجمع یہ کہے گا کیا ہے یہ؟ ایک ہی چیز کو 100 آدمی ایک ہی نام سے پکار رہا ہے. تو جب بھی ختم نبوت کی بات ہوگی تو ایک ہی بات ہوگی. نہیں سمجھ رہی بات؟ یہ یہاں سیاسی تحقیقات تو ہیں نہیں. آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ یہ تو بنی بنائی بات ہمیں ملی ہے، اسی کو ہم نے آگے چلانا ہے.
شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ہم تو سپلائی کرنے والے پیپ ہیں، پانی سپلائی کیا جا رہا ہے پیپوں میں یا گیس سپلائی کیا جا رہا ہے، تو پیپ کیا خیال کرو وہ کہیں سے لیک نہ کرتا ہو، اندر کی چیز باہر نہ نکالتا ہو، اس میں زیادہ لیکنگ آ جائے تو باہر کی چیز اندر پانی میں داخل کر لیتا ہو۔ ہم تو پیپ ہیں، پیپ، اور پیپ کا کام ہے اسی چیز کو آگے پہنچانا جو اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ پیپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، آگے سپلائی کے لیے پیپ کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، تمہاری زندگی کا رہن سہن، سارا کا سارا جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو چکا۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی۔ آپ کسی اور چیز کی انتظار نہ کرنا، یہی ہے چلاؤ، یہی چیز چلاؤ، اور اسی چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو بھی اس میں رد و بدل، اس سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو پھر بھی رد و بدل۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پیپ جو ہے اس چیز کی حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانے کی بات کرے۔ تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں دین کی بات کر رہے ہیں، بات وہی ہے جو پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمائی، جس رنگ میں فرمائی، یہ شعبے سے متعلق فرمائی۔ کلمہ ہے ہمارے پاس، کون سا کلمہ ہے پڑھیے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس یہ کلمہ ہی ہم نے آگے پہنچانا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرنی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کرنی ہے۔ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بڑے اولو العزم حضرات، بڑے رتبے والے لوگ، یہ رتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ رتبہ نہیں ہے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ یہ رتبہ نہیں ہے۔ رتبہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عمر بن خطاب ایسے ہیں کہ یہ جو خالی ہو سیٹ اس پر آ کر بیٹھ جاؤں، یہی ہیں اس قابل۔ تو رتبہ تھا نا، نہیں سمجھ رہے؟ رتبہ تھا نا، مقام تھا، پوزیشن تھی، لیکن تقرر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا ہو چکا ہے۔ اب تقرر کا مسئلہ ختم۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں افراد اے بی سی الف ب ت یہاں سے شروع کرتے ہیں، پرائمری کلاس، مڈل کلاس، میٹرک کا امتحان دیا، ایف اے کلیئر کیا، آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بالآخر چناؤ ہوتا چلا گیا۔ سنیے، کچھ پرائمری کرنے کے بعد اس ماحول سے نکل گئے، چھوڑ گئے، کچھ آگے چلے، مڈل تک گئے، امتحان دیا، اس میں کچھ چھنائی ہو گئی، میٹرک میں بہت تھوڑے لوگ اب پہنچے، میٹرک میں چلے گئے۔ اب میٹرک کے بعد اچھے نمبر بھی لیے، لیکن پھر بھی بہت سے سینکڑوں لوگ پنجاب میں، پورے صوبے میں میٹرک سے آگے نہیں جاتے، پیچھے رہ گئے، ایف اے میں گئے، آگے گئے اور آگے گئے، حتیٰ کہ مقابلے کا امتحان دیا، اور اس امتحان دینے والوں میں بھی بیسیوں نہیں، سینکڑوں افراد تھے۔ امتحان سارے ان لوگوں نے ایک ہی تعلیم، ایک ہی کتاب پڑھی ہے، لیکن امتحان کے بعد ڈی سی بننے کے لیے چناؤ ہوا کہ یہ افراد ہیں اس قابل، پڑھے ہوئے سارا وہی ہیں، سارے وہی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں چناؤ ہوا امتحان میں
مقابلے کے امتحان میں کہ یہ افراد اس منصب پر آنے کے پوزیشن میں ہیں. اب وہ منصب کے لیے تو مقرر کر دیے گئے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن ڈی سی بن کر کسی جگہ پر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی جگہ پر ڈی سی لگا دیا جائے، ڈی پی او لگا دیا جائے. تو کیا سمجھ آئی کہ بہت سے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی منصب پر وہ پہنچے ہیں، لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے کئی اعتبار سے. یا تو قانون آڑے آ جاتا ہے کہ بس بھائی بس تو آگے نہیں جا سکتا یہی نہیں، اور یہ قانون آڑے نہیں آتا تو اور کوئی عوامل آ جاتے جس کی وجہ سے وہ منصب بیٹھے کے قابل ہیں. تو ایسے بھائی دنیا میں بہت سے لوگ مقرب گزرے، اور ان سب مقربین میں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر فیض ہو گئے. اور اس گروپ، اس گروہ اور اس طبقہ نبیوں اور رسولوں کے طبقہ کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے آئے، بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے لوگ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے جو منصب نبوت پر فیض ہونے کے قابل تھے. لیکن اب منصب پر فیض ہونے کے قابل ہیں. ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک تمام صحابہ کو گنو کتنے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے بعد میں آنے والے امت سے سب سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ اور افضل طبقہ ہے. ان میں اپنی جگہ پر پھر کتنے ہیں. اور صحابہ کے بعد بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی، ہمیشہ شکلوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ افراد آتے گئے ہیں، اور ہر آدمی کئی افراد ایسے گزرے ہیں جو ہر آدمی نبی تو ہم کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب ہی ختم ہو گیا، منصب ہی ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، یا آپ کو سمجھ اس بات کی پتہ ہے آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں آگ میں ڈالا گیا بھائی. پھر اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں بات آگے چلانے لگا ہوں، یہ درمیان میں بات آئی ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ آگ میں جل جاتے، اور وہ آگ نہ تھی دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے آگ کی وہ اخیر تھی. تھوڑی سی کچھ بڑی اس مسجد کی بڑی، اس سے بھی بڑی نہیں. وہ ایسے کہتے ہیں کہ اس کے شعلے ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے آسمان کو چھو رہے ہیں، اتنی بڑی آگ. اور اس بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے والوں نے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر کے ڈال دیے گئے. اب کوئی صورت ہی نہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کی. انسان کے پلے ہے کیا؟ انسان کے پلے کیا چیز ہے؟ لیکن اتنی بڑی آگ، جیسے جیسے آگ جلتی گئی راکھ ہوتی گئی، جب وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آرام فرما بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو کیا ہوئے یہ نبی بھائی، نبی. اور ایک اور صحابی ہیں ان کو آگ میں ایک اور طرح سے ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، آگ بجھ گئی، لیکن اس کو جب نکالا گیا تو وہ ویسے کہ ویسے تندرست و خیر و عافیت سے تھے. صحابی تھے، نبی نہ تھے. جو بات ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے ظہور پذیر ہوئی وہی بات ایک اور صحابی سے ظہور پذیر ہوئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں. کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مطلب کیا ہوا کہ جس منصب کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا وہ منصب نہیں ہے، لیکن آگ سے بچ رہے ہیں تو وہی منصب کے اہل ہوں گے نا. میں اور آپ تو نہیں بچے، وہی بچے. تو بات کو آگے چلاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منصب پر فیض ہونے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن قانون اسلام آڑے آ جاتا ہے.
وہ قانون اسلام کیا بات ہے؟ وہ کون سی شک ہے جس شک کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اس مرتبے پر فیض ہونے کے باوجود بھی یہ نبی نہیں کہلا سکتا؟ وہ قانون سنیے، وہ قانون قرآن مجید میں آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا، اور اس لیے محفوظ رہے گا کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو بتاتا رہے خبردار خبردار خبردار، سار نہ اٹھانا کاٹ دیا جائے گا، سار نہ اٹھانا کاٹ دیا جائے گا۔ اور وہ کون سی قانون کی شک ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر نذیر نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، بس بس۔ اور یہی شک قانون کی مختلف رنگوں میں پورے قرآن مجید میں 100 کے قریب یہی شک دہرائی گئی مختلف لفظوں میں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یہ کیوں کہنا پڑا پیغمبر دو جہاں کو کہ بس بس اب تم سب انسانوں کے لیے میں رسول ہوں؟ کیوں کہنا پڑا؟ یہ بھی آپ سنیں، اللہ کرے میں بات آپ تک پہنچا سکوں کہ یہ پیغمبر اسلام کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ میں اب تمہارے سب کے لیے انسانوں میں سے میں سب کے لیے رسول ہوں، بس کیوں کہنا پڑا؟ کہنا اس لیے پڑا کہ قرآن مجید نے جا بجا نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، کسی جگہ پر تجھے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت دی اور رسالت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت دی۔ کیا کہا کہ میں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اور کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، صرف ابراہیم اور نوح کو نبوت اور رسالت نہیں دی، ان کی اولاد میں ہم نے مستقل طور پر نبوت کو چلایا۔ نوح کو دی، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اور پھر ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو چلایا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو جاتا کافی تھا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو جاتا کافی تھا، آگے یہ بات بھی بتانا ضروری تھی کہ ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں بہت سے نبی آئے۔ یہ بات آئی آپ کو سمجھ؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ بس میں نبی ہوں؟ اس لیے کہ پچھلی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے نبی آئے، اور ساروں نبیوں کے بعد اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے اور بھی بہت سے نبی بھیجے۔ اللہ پاک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے، اولاد میں سے اولاد دی ہم نے، یعقوب دیا اور اس سے آگے اسحاق دیا، تو دادا بھی اپنی پوتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق کو پیدا کیا، اور پھر کس کو پیدا کیا؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ پھر آگے سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور رسالت کو چلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ اسحاق، اور کون؟ یعقوب۔ ان کی اولاد میں ہم نے کیا چیز چلائی؟ نبوت اور رسالت چلائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام لیا، اس کے بعد ارشاد فرما دیا کہ اس کے بعد بھی ہم نے نبی بھیجے۔ سنیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہوا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، رسالت دی، اور ان کو ہم نے کتاب دی، ان کو ہم نے کتاب دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمام نبیوں کے پاس صحیفے چھوٹی بڑے ہدایات نامے آئے، لیکن 4 بڑی کتابیں آئیں، 4 بڑی کتابیں آئیں۔ وہ کون کون سی ہیں بھائی؟ تورات، زبور، انجیل، یہ 3، اور چوتھی کتاب وہ قرآن، جس کو ہم نہیں دیکھتے، جس کو ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک دور تھا لوگ پڑھتے نہیں تھے، قرآن تو رکھتے تھے، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ بہت کم پڑھتے تھے، لیکن قرآن گھر میں ہوتا تھا، برکت کی چیز تھی۔ لوگ اٹھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کو صبح اٹھتے چومتے سینے کے ساتھ لگاتے۔ ہمارے آبا و اجداد ہم سے تھوڑے پڑے ہوئے تھے، اور کسی کی بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی قبر بہشت سے خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے، کسی کو پتہ چل گیا، قبر کھول گئی کسی طریقے سے، تو گھر والے سے پوچھا ذرا بتاؤ اس کے عمل کیا تھا؟ گھر والی نے کہا اور تو نماز تو میں بھی پڑھتی ہوں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، ایک عمل ایسا تھا جو اور الگ تھا، وہ یہ تھا کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صبح اٹھ کر قرآن کی سطروں پر یوں ہاتھ پھیر کر کہتے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ ان پڑھ آدمی نہیں پڑھا ہوا، اور سطروں پر ہاتھ پھیرتا، انگلی پھیرتا، کہتا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا۔ وہ قرآن اب ہمارے گھر سے چلا گیا، ہم پڑھ کر آئے، الحمدللہ ہم نے بڑا پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد ہم نے ایک راستہ نکالنا قرآن کے گھر سے نکالنے کا، اور وہ کیا؟ بھئی اس کو پڑھنا چاہیے تھا، پڑھتے ہم ہے نہیں، یہاں یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے، اس کو مسجد میں پہنچا دو۔ وہ گھر بھی صاف ہو گیا، قرآن بتا اس کو بھی اٹھا کر گھر مسجد میں پہنچا دیا۔ اب وہ قرآن بھی نہیں ہے، موبائل ہے تو اس کے سگنل ہوں گے، یہ سگنل ہوا میں پھیر رہے ہیں، موبائل بھی نہیں ہوگا تو کسی کا کیا رابطہ ہوگا اس کے ساتھ؟ رحمت بھری کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، پڑھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، چومنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، گھر میں بھی رکھنا چاہیے۔ کس نے کہا کہ گھر میں نہ رکھو؟ ہم پڑھ لے کر آ گئے، ہم نے اس خیال سے اپنے والدین کو آمادہ کر لیا کہ تم یہ قرآن مسجد میں پہنچا دو، پڑھتے تو ہم ہے نہیں، ایسے بے ادبی ہوتی رہتی، ہم بھی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ پڑھے ایک مجسم کتاب پڑھی ہوئی تھی، اس کو بھی ہم نے گھر سے نکال دیا۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ چوتھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، اور 4 کتابیں برحق۔ 4 کتابیں کیا ہیں؟ برحق۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 کتابیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر اتاری، اور اس کے علاوہ کئی صحیفے ہر نبی پر آئے، کتنی ہدایات نامے آئے، اور آتے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ان کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے کتاب بھی دی، اور پھر آگے جو میں ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی بات وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ جو جب بھی کبھی نبی کا تذکرہ آیا تو وہاں میں نے 4 باتیں آپ کو 4 آیات سنائی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اس کے بعد بھی بہت سے رسول بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اس کے بعد بھی ہم نے ان کی اولاد میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ اسحاق اور یعقوب تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو کتاب دی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سمجھ رہی آپ کو بات؟ اب سنیے، راستہ تبدیل ہو رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اسی بات کا تذکرہ ہے لیکن ماحول تبدیل ہو رہا ہے، بات یہی ہے، لیکن تذکرہ جس رنگ میں ہے وہ ماحول تبدیل ہونا بتا رہا ہے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ موسیٰ کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو یوں آیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدیہ، الفاظ بھی بول رہے ہیں، مجھے کوئی حافظ ہے جہاں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، بنی اسرائیل کے پاس آیا ہوں، سنو میں دو کام تمہیں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب انجیل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعتاً سچی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں سنو بنی اسرائیل کے لوگوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی اور رسول آنے والا ہے۔ کوئی آپ کو ماحول تبدیل ہوا؟ ابھی ستمبر کے دن گزرے نہیں، ستمبر جا رہا ہے، چند دن پہلے پسینہ پھوٹ رہا تھا، ابھی بھی ستمبر کا مہینہ بھی باقی ہے، لیکن رات کیا پوزیشن تھی؟ موسم تبدیل ہوتا ہے، بتاتا ہے خود، پنکھا چلا ہوا ہے پھر بھی پسینہ آ رہا ہے، اور رات پنکھا تھا لیکن ہم نے بند کر دیا، وہی ستمبر کا مہینہ ہے، وہی راتیں پہلے کی بات ہے، ماحول خود بتاتا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، کوئی سمجھ آئی؟ تو پھر اب اس ماحول کو دیکھیے، پہلے تذکرہ تھا کہ ان کے بعد ہم نے کئی نبیوں کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو اعلان کر رہا ہوں انی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، رسول رسول رسول، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا، ایک رسول۔ ماحول تبدیل ہوا کہ نہیں؟ موسم تبدیل ہوئی کہ نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ وہاں رسول آئیں گے، آئے بہت، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ ایک رسول، اور وہی جب رسول آیا تو اس نے آ کر کہا سنو قرآن پڑھنے والوں، پچھلی باتیں سننے والوں، نبوت کے تاریخ کو پڑھنے والوں، رسالت کے تاریخ کو پڑھنے والوں، پہلے یہ تاریخ تھی کہ انبیاء کے بعد مسلسل نبی آتے تھے، اب سمجھ آپ کو بات کہ نبی نے کیوں کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیوں کہا؟ کہ اب موسم تبدیل ہو گیا، نہیں سمجھ رہی؟ اب موسم کیا ہے؟ تبدیل ہو گیا ہے، پہلے موسم تھا مسلسل نبیوں کے آنے کا، اب موسم آ گیا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، موسم تبدیل ہو گیا بھائی، موسم تبدیل ہو گیا۔ اچانک ہوائی جہاز سے اترے، سعودی عرب سے واپس، جنوری کا مہینہ تھا، وہاں کپڑوں کی ضرورت ہی نہ تھی، آئے تو ٹھنڈ لگنے لگی، موسم چینج ہے، علاقہ تبدیل ہے، تو یہ بات سمجھانے کی ہے ساری۔ تو ہمارے پیغمبر جب آئے تو یہ نبوت و رسالت کا یہ جو موسم تھا، ہوائیں تھیں، سب کچھ تھا، نبوت کا ماحول تھا، ہمارے پیغمبر نے آ کر موسم تبدیل کر دیا اور ارشاد فرمایا بس بھائی بس، اب یہ سلسلہ ختم، بس کیوں؟ اس لیے کہ میں جو آ گیا ہوں، نہیں سمجھ رہے آپ کو بات، میں جو آ گیا ہوں، آپ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس کو قرآن جو ذکر کرتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ کہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں اب سورج بڑھ کر آ گیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کائنات میں نظام چل رہا ہے، رات ہے دن ہے، رات ہے دن ہے، چاند تارے جگمگا رہے ہیں، رات کو انہوں نے حسن سے نوازا ہوا ہے،
لوگوں کے راستے ان کو مل رہے ہیں، لوگ راستہ تلاش کرنے کے لیے پریشان نہیں ہیں۔ چاند نکلا، سبحان اللہ۔ مجھے اب بھول رہا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ یہ تارے جو ہیں صرف تارے، ان کی وجہ سے لوگوں کے لیے کتنی روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاند آتا ہے تو پھر وہ تاروں کی جو کمی ہوتی ہے اندھیرے کے ختم کرنے کی، وہ چاند آ کر ختم کرتا ہے۔ تارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، لیکن تاروں کے بعد چاند کی ضرورت ہے۔ چاند بھی آ گیا، 14ویں کا رات کا چاند تھا، اس نے رات کو سہانا کر دیا، لیکن جب سورج آیا تو ان کی اپنی جگہ پر ضرورت تھی، وہ سو پوری ہو گئی۔ اب سورج آ گیا ہے تو پھر نہ تاروں کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر تو سورج بن کر آیا ہے۔ لیکن سورج اس دنیا کے سورج کا اور پیغمبر کو سورج کہنے کا تھوڑا سا فرق ہے، نہیں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سورج کے لیے جو اب چڑھنے والا ہے، سراجا وہاجا، پڑھنا کہ وہاجا کے کیا معنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ عمران صاحب سکول میں ترجمہ بھی بنا دے کر گئے ہیں، ترجمہ پڑھو، وہ پڑھانے والا بھی کو ہو تو نہیں سمجھے آپ، پڑھانے والا بھی کو ہو۔ یہ سب کمزوری ہے، نو یوں ہی منہ موٹ کرنے واسطے، اور بھئی قرآن دا ترجمہ اتھے لاگو کیتا تو پڑھانے والا دا انظام ہی کرو، نہیں سمجھے آپ کو بات۔ اور سبحان اللہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، استاد ایک بچے سے کہتے ہیں چلو پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، ایک صفحہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، دوسرا صفحہ ہو گیا، پوری صورت ہو گئی۔ پھر اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آخر میں سوال دے دیے گئے، یہ سوال اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ کریں، جواب اس کا یہ ہے۔ اب ساری صورت کی ضرورت نہیں، سوال کے لیے امتحان کے لیے یہی 2-3 سوال یاد کر لو، امتحان دے دو، صورت پوری کہاں گئی؟ اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں جاننے والا قرآن کا، ترجمے کو جاننے والا نہیں ہے۔ ایک آپ کو لطیفہ سناتا چلو کہ مجھے ایک جگہ پر یہاں آنے سے پہلے تلگنگ میں تھا، تو مجھے ایک میرے دوست تھے، انہوں نے فرمایا ہماری بچی ہیں، ہم تو تمام مضامین ٹیوشن رکھتے ہیں وغیرہ، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا ترجمہ جو ہے عربی وہ بھی بہتر ہو جائے، اگر آپ وقت دیں۔ لطیفہ ہے لطیفہ۔ میں چلا گیا، میں نے شرارت کی، بچیاں تھیں، بچیوں کے سکول میں پڑھتی تھیں، اور ان لڑکیوں کی والدہ بھی وہ ہیڈ ماسٹر تھی مڈل سکول کی، تو میں ان کو یوں سبق یاد کرواتا، ان الذین کفروا ان مشبہ بالفعل، علماء کرام، ان مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، کفروا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، سواء، یہ سارا آگے آیت یوں اس کو میں یوں یاد کرواتا۔ انما کلمہ حصر ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، کانا فعل ناقصہ میں سے ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اب وہ بچی ہفتہ 2 ہفتے یعنی کوئی حکم نامہ معلوم باہر کڈانے تھوڑا سا اتو آپ مرضی نہ اٹھی منا بھائی ختم کرنے میں انتظام کا معاملہ بھی ہے، بات تو پھر چلتی ہے نا، تو پھر چلتی ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہے اسلام؟ بولیے یار۔ کافر کو ہم مسلمان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ نہ نماز کا تذکرہ، نہ روزے کا تذکرہ، نہ حج کا تذکرہ، نہ قرآن کے ماننے کا تذکرہ، نہ نبیوں کے ماننے کا تذکرہ، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر آگے چلیں تو پھر قرآن مجید بھی ہے، سیاستہ بھی ہے، سیاستہ کے علاوہ کتب ہیں، کوئی سمجھ رہی ہے آپ کو بات؟ فقہ حنفی ہے، فقہ شافی ہے، فقہ حنبلی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی شعاعیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی کرنیں ہیں۔ تو ختم نبوت تو اتنی بات کا نام ہے کہ حضور کے بعد اور کوئی نہیں، بات ختم۔ لیکن پھیلاؤ گے تو یہ پھیلے گی، یہ خوشبو ہے جو پھیلے گی، اور اسی خوشبو نے دنیا کو مہکا ہوا ہے۔ اور پھر سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو بچی گئی سکول میں، تو وہ باجی سے کہنے لگی کہ باجی انہ کو کیا کہتے ہیں؟ انما کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ترجمہ ذرا بتانا، کافروں کا کیا معنی ہے؟
وہ ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر سارا ترجمہ کر دے. وہ کہے باجی میں کہہ رہی ہوں کہ کفروا کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو تم نے یہ بتا دیا نیچے لکھا ہوا خلاصے پڑھا ہوا یہ سارا، لیکن کفروا کا کیا معنی ہے؟ باجی یہ انما جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالآخر استانی نے ہیڈ ماسٹر کو کہا، مسٹر کو، کہ یہ کیا ہے تمہاری بچی کی، کیا ہمیں ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے؟ اس نے خامن سے کہا، خامن نے مجھے کہا کہ جانے دو. کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کا سمجھنے سمجھانے کا ایک الگ مسئلہ ہے. قرآن مجید یوں تو نہیں ہے. چلو جو کچھ ہوا کچھ ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید جو ہے اس میں صرف آپ جائیں کسی بات کی طرف نہ جائیں تو آپ کو ماحول تبدیل ہوتا نظر آ گیا. ہمارے پیغمبر کے اعلان نبوت کے میں اور پچھلے نبوتوں کے تذکرے میں ماحول خود بخود تبدیل ہوتا نظر آئے گا. اور ہمارے پیغمبر نے وہ ماحول یوں تبدیل کیا. پھر سنیے بات ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیغمبر سے یوں کہو یا ساری اپنی امت سے کہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بس اب جو کچھ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آنی تھی وہ ساری آ چکی. کچھ آدم علیہ السلام کے ذریعے آئی، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آئی، نوح علیہ السلام کے ذریعے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی. اور اب جو کچھ بقایا بچا تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ سارا کا سارا پچھلا بھی ساتھ. پچھلا بھی آپ کاش گندم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیں بھائی بولیں. آپ نہیں کرتے کوئی تو کرتے ہوں گے نا آپ میں سے. کاش گندم کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا یہ کہ ایسے حال پلانے ہیں ایسی بیج لانے؟ کس نے آپ کو کہا؟ آپ کو جس نے کہا وہ مولوی کی طرح لائن سپلائی لائن ہے. یہ کسی اور نے کہا ہے کہ گندم یوں بیجو حال چلاؤ یوں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی. آدم علیہ السلام کو جبریل کے واسطے سے بتایا یوں حال چلاؤ، اب یوں فصل بو، یوں چھٹا لگاؤ. نہیں سمجھ آئی؟ اب پک گئی ہے، پکنے کے بعد اس کو یوں کاٹو، بھوسا الگ کرو، دانے الگ کرو، آٹا بناؤ. آٹے میں پانی ڈالو، آٹا بناؤ. اب روٹی پکانی ہے تو اب کیا کرو؟ آگ نہیں جلاؤ. سنو آگ کا کیسے انتظام ہوا. اللہ پاک نے جبریل سے کہا جاؤ دروغہ جہنم کے پاس اور اسے کہو آدم کی روٹی پکانی ہے تھوڑی سی آگ دے دو. وہ جہنم دروغہ کے پاس دروغے کے پاس گیا، کہا مجھے حکم ہوا ہے میں آپ سے جہنم سے کچھ آگ لے لوں کہ آدم کی روٹی پکانی ہے. وہ کتنی ہو؟ اب جبریل کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی ہو. تو کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کہا کہ کھجور کے دانے کے برابر. تو دروغہ جہنم نے یہ کہا کہ کھجور کے دانے کے برابر اگر جہنم کی آگ زمین پر چلے گی قیامت کی صبح تک سبزہ نہیں اگے گا. اور پھر خود ہی کیا کہ کھجور میں ہوتی ہے گٹھلی اور گٹھلی یوں ہوتی بنی ہوئی. ایسے ہی ہے. اب جا کر دیکھنا بات سمجھنے کے لیے اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے باریک سا. اس دھاگے باریک کے برابر دوزخ سے آگ نکالی اور سمندر میں 70 مرتبہ اس کو غوطے دیے اور وہ غوطے دیے ہوئی آگ کو دنیا میں بھیجا. اور اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جہاں جہاں آگ ہے وہی دوزخ کی آگ ہے جو پھیلی ہوئی ہے. لکڑ میں وہی آگ، پیٹرول میں وہی آگ، مٹی کے تیل میں وہی آگ، سوئی گیس میں وہی آگ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. کو سمجھے آپ کو بات؟ تو پھر واپس پلٹیے. یہ نبوت آدم علیہ السلام سے کے واسطے سے کچھ احکامات ملے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. چلتے 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 وہ بھی سارا کا سارا نبی کو دیا گیا، ہمارے پیغمبر کو سارا کا سارا. میں نے سمجھایا آپ کو کہ کاش کیسے کی جاتی فصل. ایک بات بتا دی پھر آگے کتب نے خود سمجھو. سان پکانے کے لیے ہنڈیا کی ضرورت ہے تو ہنڈیا کون بناتا تھا؟ ہاں بھی ہنڈیا کون بناتا تھا؟ آپ کو باہر بناتے ہیں. اب تو قومیں بن گئی ہیں. کعبۃ اللہ کیسے بنایا؟ کوٹھا کیسے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ترخان تھے؟ نہیں.
اب یہ الگ ہو گئے ہیں پیشے. یہ سارے کام اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنی مخلوق کو پہنچائے کہ یوں کرو. کعبۃ اللہ بنوا دیا, اس کے بعد اس میں جو مرضی ہے تبدیلی کرتے چلے جاؤ. شیڑ لگا لو, دوسری منزل لگا لو, تہ خانہ لگا لو. تو ہنڈیا داؤد علیہ السلام بناتے تھے, قرآن مجید میں ہے, نہیں سمجھے آپ کو بات. ہنڈیا بناتے تھے اور تانبا لوہا, اس کو موزانہ طور پر ان کے ہاتھ میں یہ تاثیر تھی کہ یوں کرتے چلے جاتے ہو, جیسے کرتے ویسے ہو جاتا. جیسے کبھی اب تو کمار جو ہیں وہ ابھی چھپے چھپے ہیں, ہم نے کبھی ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ میں سے بڑے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مٹی کو یوں ہاتھ لگاتے تھے ایسے جیسے آنکھ کے اشارے سے چلتی ہے مٹی, ویسے بڑھتی چلی جاتی, بڑھتی چلی جاتی, بڑھتی چلی اور کم ہوتی چلی جاتی, کھڑی ہوتی چلی جاتی. کمال ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک چیز بتا دی کہ یوں ہانڈی بنتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے پتیلے بنا دیے, دیگیں بنا دی. پہلے پیتل کی دیگ ہوا کرتے تھے, اب یہ نئی مصیبت آ گئی ہے, یعنی مٹی کے برتن بنتے تھے, اب یہ دھاتوں کے بننے شروع ہو گئے. تو ابتدائی ہانڈی کس نے بنوائی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی سے بنوائی انسان کی ضرورت کے لیے. ایسے ساری ضرورتیں جو پوری ہوئی وہ نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک نے یوں فرمایا, اور پھر نبیوں کے واسطے سے ہوتے ہوتے یہ سارا کام ہمارے پیغمبر کو بھی دے دیا گیا, اور اس کے علاوہ جتنی انسان کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری ہمارے پیغمبر کو دے کر ارشاد فرمایا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے تمہارے لیے دین کامل کر, جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ سب کچھ دے دیا, سب کچھ دے دیا. قرآن دے دیا, قرآن دے دیا, اور قرآن میں وہ خاص چیزیں دے دی جو جب سے زمین و آسمان بنی ہے وہ چیزیں زمین پر نہیں آئی, نہیں آئی, وہ بھی ہم نے قرآن میں رکھ دی. کلمہ دیا, سبحان اللہ, درود دیا, اختتام کی طرف جا رہا ہوں, صلاۃ و سلام دیا, صلاۃ و سلام دیا. اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کتابوں میں ہے ان کا نام بھی, بزرگ طواف کرتے چلے جا رہے تھے, تو نہ تو ساتھ خدام بھی ہوتے ہیں, تو آواز آئی غیب سے اس بزرگ کو, وہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, کہہ لیں یار اللہ کرے ہماری یہ لبیک وہاں کی حاجی کے سبب بن جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے تو آواز آئی, یہ کہہ رہے تھے لبیک, اس کا معنی میں حاضر ہوں. اس کے کیا معنی ہے؟ آگے آواز آ رہی تھی لا لبیک لا لبیک, لا تیری حاجی کوئی قبول نہیں, کوئی قبول نہیں. او پچھو جڑا بندہ ہے نا بیچارہ, او خلیفہ خادم, او دے کرنے پائے گی گل, اس کا ہاتھ پھدے, اس کا بس کرو حضرت, تھکا چھوڑے نے بجا بجاتے. تسا آدھے ہو میں آدھے نا آگو تانوں آدھے پہن کوئی حاضری قبول نہیں, بس کرو. جب حاضری قبول ہی نہیں تو پھر یہ مینوں ہی تھکا چھڑے نہیں تھے, آپ ہی تھکتے پہنے. انہاں طواف جاری کر دے رکھ دے, ارشاد فرمایا او ہو تجھے بھی یہ بات سنائی دے دی گی, میں کم و بیش 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں. میں کیا کم و بیش لفظ مجھے بھول رہے ہیں حضرت کے, 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں, مجھے کہا جا رہا تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے, اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے تو یہ جواب آ رہا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں, اس دروازے کو چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ قبول ہو پھر بھی, نہ ہو پھر بھی, میں تو یہیں آ جاؤں, کیا کروں میں؟ تو بھائی دیکھیے, توجہ کیجئے, میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے کلمہ دیا, اور کلمہ کتنا قیمتی ہے اس کی ایک بات سنیں. یہاں پر آدمی زمین پر بیٹھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, یہاں سے ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر اوپر آسمانوں پر چڑھتا ہے. جب آسمان دنیا کو عبور کرنے لگتا ہے تو اوپر سے ایک اور فرشتہ اتر رہا ہوتا ہے. اوپر والا پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے, وہ نیچے والا کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا ہے, میں وہ کلمہ عرش معلیٰ پر پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. اوپر والا کہتا ہے ہو اللہ نے مجھے عرش ہی حکم کیا ہے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ پر بیٹھا, اس نے کلمہ پڑھا ہے, جاؤ اس کی بخش کا اس کو اعلان کر دو. پھر پڑھ لے بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
تو اس نبوت کے ذریعے ہمارے نبی کی نبوت کے ذریعے ہمیں وہ کچھ ملا جو کسی امت کو نہیں ملا. کوئی سمجھ رہے آپ کو بات؟ تو بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں اور ختم کر بھی رہا ہوں. زارمان فروکی مرحوم نے فرمایا جب خطیب یہ کہہ دے کہ میری تقریر ختم ہونے والی ہے تو یوں سمجھو اس کے بعد اور بھی 2 صوبے تک اور جائے گی. تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں بھائی. وقت تو ہم ختم کرنے کے قریب اور نظام چلنے والا ہے. تو پھر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ جناب والا آپ حضرات پہلے اپنا کلمہ یاد کریں, پہلے اپنی نماز یاد کریں. کہتے ہیں کسی نے لوگ سناتے ہیں بات کہ کسی نے کہا تھا کلمہ پڑھو, نہیں پڑھتا, پڑھ وگرنہ میں تجھے مار دوں گا. وہ ڈر کے مارا, اس نے کہا چلو پڑھا. وہ زکات تو مجھے بھی نہیں. جب کلمے کی ضرورت پڑے تو آپ کو کلمہ آتا ہو, سمجھ آئی, نماز آپ کو آتی ہو, قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لیں, اور تسبیحات, اللہ کی یاد, پیغمبر کی یاد 24 گھنٹوں میں کوئی وقت بنا لیں تھوڑا زیادہ. اللہ کے قریب ہونا اور نبی محمد رسول اللہ کے قریب ہونا, یہ سارے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے اور درود شریف ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو کیا کریں, جو کچھ ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں مل گیا. اسی کو کافی سمجھیں, اسی کو کافی سمجھے. آدمی کے 50 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ بینک میں پڑے ہیں اور اوپر سے ٹیمیں آئی ہیں کچھ خیرات کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے لائن میں, وہ بھی لگا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ او بھائی تیرے پاس 5 روپے 5 لاکھ ہے, اس کو تو پہلے کھا لو. نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ اس کو بھی تو کھا لو. پتہ نہیں یہ 5 لاکھ تیرے حصے میں, اس میں کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, اور ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے. تو اللہ پاک نے جو کچھ دینا تھا وہ یہی ہے. اسی پر اکتفا سمجھو. محسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہم بڑے وظیفے پڑھتے ہیں, پڑھنے چاہیے, اللہ کا نام ہی ہے, لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے, حدیث کی طرف توجہ نہیں فرماتے, درود شریف کی طرف توجہ نہیں فرماتے. سب سے اہم وظیفے قرآن ہے, نماز ہے, صلاۃ و سلام ہے, اور یہ وظیفے ہیں جن سے ہم نکل کر باہر کے وظیفے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے, لیکن جن کے پاس قرآن ہو, حدیث رسول کے دی ہوئی دعائیں ہوں, ان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. یہ بہت کچھ اللہ پاک نے دے دیا ہے تمہیں, مجھے, آپ کو. اس کو کافی سمجھیں, نہ شکری نہ کریں, اور نہ شکری کرو گے تو پھر نماز بھی جاتی رہے گی, یہ قرآن بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا, یہ صلاۃ و سلام بھی جاتا رہے گا. پیغمبر نے جو کچھ دیا ہے اسی کو خوشی سے قبول فرمائیں, کسی نئی چیز کی انتظار نہ کریں, جو کچھ ہے اسی کو لے کر چلیں, اور انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے. تو بھائی ایک مختصر سا ایک خاکہ میں نے نبوت کے نام پر, نام تو میں نے نبوت کا لیا اور ختم نبوت کا لیا, اسی کا نام لے کر میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کے حال پر رحم فرمائے, میرے حال پہ رحم فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, مشکلات حل فرمائے. اور ایک کسی کی پریشانی کو میں حل کر رہا ہوں, آپ دعا کریں میری پریشانی کو اللہ حل کرے. یہ بھائی ملا ہے ڈیرہ اسمیر خان کے, اس میں شناختی کارڈ ہے. شناختی کارڈ ساتھی نے دیکھا ہے جس نے مجھے دیا ہے, میں نے یوں لے لیا, اس میں کچھ تھا یا نہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میرے پر مقدمہ نہ کر دینا کہ اس میں اتنے پیسے بھی تھے. مجھے یوں ملا کہ شناختی کارڈ ڈیرہ اسمیر خان کا ہے, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا, یہ مجھے دے دیا گیا. تو بھائی آپ تو بھاگی بھاگی آگے بھائی. السلام علیکم بھائی, مجھے بھی شناخت کی ضرورت نہیں, آپ لے جائیں اللہ کے سبب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے بھائی. کسی ساتھی کو ختم نبوت یا قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہو جائے
اور سوال کر لے، مولانا انشاءاللہ بالتفصیل جواب دیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جہاں سے یہ راستہ پنڈال کی طرف آ رہا ہے وہاں 2 گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی ہیں، آنے والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور انتظامیہ کے حوالے سے بھی ہمیں پریشانی ہے۔ جن ساتھیوں نے غلطی کے ساتھ وہاں گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہٹا لیں تاکہ انتظامی امور میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بھائی کہا تو جا رہا ہے کہ آپ سوال کر لیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ سوال کرنے والا تو سوال کر دیتا ہے، سمجھ آئی، اور آگے اس کی جیب میں کچھ ہو کہ نہ ہو۔ میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا آپ کے جواب دینے کی، اور اگر سوال کا جواب نہ دیا جا سکا تو پھر انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، کسی بڑے عالم سے پوچھ کر بتائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو یہ سوال اگر تو ہوں صرف کسی کو چپ کرانے کے لیے، کسی کو زج کرنے کے لیے، تو یہ تو رنگ نہیں ہے سوال کرنے کا۔ کچھ ماشاء اللہ، ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ نے سن لی جی، اور فرمائیں۔ سوال عنوان کے متعلقہ ختم نبوت اور رد قادیانیہ۔ تشریف رکھو جی، تشریف رکھو۔ اچھا بات سماعت فرمائیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی، یا میں نہ بتا سکتا ہوں پٹواری کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھئی دیکھیے جو ہم بتاتے ہیں نا ان کا رقبہ، وہ رقبہ ہے جو گورنمنٹ نے ان کو الاٹ کیا تھا، سمجھ آئی، اور وہ ہے 1030 ایکڑ اور کچھ اوپر برلے، بس یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے ساتھ ہی ملحقہ کافی زمینیں خرید لی ہیں، شہر اب بڑھ چکا ہے، 1030 ایکڑ سے بڑھ چکا ہے۔ جی میرے خیال میں آپ کی بات پوری ہوگی، جی فرمائیے، اور فرمائیں بھی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، یہ گفتگو اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مختصر کروں گا، پھر وہی بات۔ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، 10-12 سال پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے یہاں ملنے والے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ 20-25 سال پہلے، لوگ جانتے بھی ہیں پھر بھی غلطی کرتے ہیں، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دی گئی سیالکوٹ میں، اور وہ جو ہمارا ان کا جو بہنوئی ہے وہ مرزئی ہے، مرزئی تھا، مرزئی ہے۔ ہماری بہن جو ہے وہ مسلمان ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو ان کے بچے ہوئے، بچیاں ہوئیں، تو ایک بچی اس نے ایف اے کیا، 10-12 لڑکیوں کا وفد لے کر، قافلہ لے کر یہاں چناب نگر وزٹ پر آئیں، 12-14 لڑکیاں یہاں 15 دن رہیں یا کچھ کم، پھر وہ واپس گئیں۔ جب واپس گئیں تو ہماری ان کی ہمشیرہ نے میکے آنے کا پروگرام بنا لیا، چیچاوتری آنے کا سیالکوٹ سے، تو وہ بچی بھی ساتھ آ گئی ننہال میں، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا باپ مرزئی ہے، ہمارا بھائی مرزئی ہے، اور ان بچیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ آ کر آپ ماموں جی کہنے لگی، 2 ماموں تھے، کہنے لگے بس بات سنیں، آپ روزانہ ہی کہتے ہیں ہمارا باپ وہ کافر ہے، کافر ہے، وہ کافر نہیں، ہم نے تحقیق کر لی، ہمارے سوال ہیں، کوئی مولوی اس کا جواب دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محلے کے لوگ علماء کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ سوال ہیں، 1 2 3 4 5 6 10-12 سوال تھے کم و بیش، اور سوال دیکھ رہے اس کا جواب دو بھائی۔ اب ہر عالم جو ہے وہ ہر آدمی ایک پوزیشن میں نہیں ہوتا، ایک ہی نصاب ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ الگ بھی کچھ معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ انہوں نے رہنا تھا، تو 5-6 دن گزر گئے، اس مولوی صاحب سے جواب نہیں ملا، پھر اگلے دن دوسرے مولوی کے ساتھ، تیسرے چوتھے، تو بالآخر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا بچی نے، ہاں ماموں جی کچھ بنا، کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسے میرے باپ کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ وہ بیچارہ اٹھا
اور چیمہ صاحب کے پاس آئے. اب میں کوئی شارٹ کر رہا ہوں بات کو, بات زیادہ نہ ہو جائے, ہو گیا بلکہ. کہا کہ یہ ہے 1 ہفتے کا میرا مسئلہ, تو اس کا حل کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی حل نکالو بھائی, تم بھی تو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, میں یہاں سے کچھ کتابیں اٹھا کر چلا گیا اور پہنچ گیا. گرمی کا موسم تھا, 4 بجے کا ٹائم تھا غالباً ان کی بیٹھک پر جا کر بات کرنے کا. ہم وہاں چلے گئے, چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے, وہاں چلے گئے. تو ان کے 2 ماموں, ایک والدہ اور ایک وہ بچی خود آ گئی میدان میں. اب میں سب سے زیادہ پریشانی مجھے یہ تھی کہ یہ بچی ہے, نہیں سمجھے آپ کو بات, یہ بچی ہے, بہت سی باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں, کو مناسب نہیں ہوتا کہ بچیوں کے ساتھ کیا. ہم بھی بچیوں والوں ہیں, اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک کرے, آمین کہیں بھائی. تو میں نے بات شروع کی ایک بات, میں نے کہا دیکھیے بات سنیے, آپ کے یہ سوالات, سارے سوالوں کے جواب دوں گا, لیکن پہلے میری بات سن لیں. میں نے کچھ حوالے نکالے, وقت نہیں ہے, ایک حوالہ دکھاتا, میں پھر خود اونچی آواز سے پڑھ کر سنا دیتا, پھر دوسرا حوالہ سناتا, یوں کہتا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے, یہ آپ دیکھیں. ایک حوالہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, کئی حوالے دکھا کر میں نے کہا اب یہ ہماری بات ہو گئی, اس کے بعد فرمایا کون سا تمہارا سوال ہے. چائے آگے پینے لگ گئے. چائے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا بچی کو بلاؤ سوال کرے. ایک ماموں گیا تو 15 سے 20 منٹ ہو گئے, وہ واپس نہیں آیا. ہم نے کہا عصر کے نماز کا وقت ہونے لگا ہے, بلاؤ بچی کو. دوسرا ماموں جب گیا تو پھر واپس آیا, اسی وقت آ گیا, کہنے لگے مبارک ہو. یہاں سے بچی اٹھی ہے تو وہاں جا کر رو رہی ہے مسلسل, اور وہ کہتی ہے جب میں نے ایک بات آنکھوں سے دیکھ لی, یہ سوال بھی تو انہی کے ہیں, جب میں نے ایک بات کو آنکھوں سے دیکھ لیا, پتہ چل گیا کہ یہ کفر ہے, اب میرے سوال بھی انہی کے پیدا کر دیں, اب مجھے ان سوالوں کے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کو تکڑا کریں, مضبوط کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, تو انشاءاللہ یہ سوالات کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے, نہ ان میں کوئی حیثیت ہے. دعا کرا. اوہ اچھا, دیکھیں بھائی, یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو سکول میں ختم نبوت کیسے سمجھائی جائے. تو پھر آپ سماعت فرمائیں. مطلوب و مقصود ہے قرآن. مطلوب و مقصود کیا ہے؟ قرآن. اور ہم پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہو الف با, الف با. الف با کا تو پتہ چل گیا کہ یہ الف اور یہ با ہے, تو پھر ہم اس کو الف اور با کو ملا کر بتاتے ہیں کہ اب بتاؤ ان میں الف کون ہے اور اس میں با کون ہے. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو وہ الف کھڑا, الف یہ نقطہ, یہ با کا ہے. اس سے تمام تر ان نصابی پوزیشن سے گزر کر ہم پھر پڑھاتے ہیں. اب پڑھو الحمدللہ رب العالمین. مقصود کیا ہے؟ ایف اے کی ڈگری, بی اے کی ڈگری, ایم اے کی ڈگری. لیکن شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اے بی سی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اے بی سی ہوتی کیا ہے, لیکن پہچان کروا جاتی ہے کہ یہ ہے اے اور یہ کیا ہے بی اور یہ کیا ہے سی. جب یہ الفاظ مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں اسکول ماسٹر کہ سی یہ کون سی آواز دیتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایس ایچ مل جائے تو پھر کیا آواز ہوتا ہے, اکیلا ایس ہو تو پھر کیا آواز ہوتی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ایسے ہی بھائی ان کو رٹا لگوائیں. پہلے کس بات کا؟ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے رشد و ہدایت کے لیے یہ ایک انسانیت کی فلاح کے لیے یہ گروہ بھیجا جن کو نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں. ان میں مشہور نبیوں کا نام یاد کروائیں, پھر آخر میں کہیں بیٹا بات سنیے, اب یہ بھی یاد رکھیں, ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے, کہ یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور آ کر حضور پر ختم ہو گیا. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. کو سمجھے آپ کو بات بھائی؟ پہلی یہ بات کہ لڑکے کو تو میری یہ تقریر سمجھ نہیں آگی جو میں نے آپ سے عرض کی. جی فرمائیں.
इस सिलसिले में पहले भी ऐलानात हुए। मजलिस अहरार इस्लाम 2009 से फ़हम ख़त्म नबूवत ख़त किताबत कोर्स इसका इजरा किए हुए है और हर उम्र के हर तबके के अफराद के लिए ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, चल रहा है। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बाज़ औक़ात डाक में मसाइल बन जाते हैं जो उमूमी बन रहे हैं, वगरना बड़ी आबोताब के साथ हज़ारों लोगों को इससे नफ़ा हुआ है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के बेशुमार कारगुजारियाँ इस सिलसिले में मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है, यहाँ फ्लैक्स और बैनर लगे हुए हैं, उन पर एड्रेस और मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं। स्कूलों कॉलेज का तबका बिलखुसूस हमारे साथ इस सिलसिले में रब्ता करे। मुख्तलिफ़ स्कूलों में हमने एक एक दिन की नशस्तें की हैं, 3 दिन की, 7 दिन की। कुछ नो मुस्लिमीन अहबाब जिनमें बिलखुसूस डॉक्टर आसिफ साहब की नशस्तों का इह्तमाम हालिया इन दिनों में हमने किया तो उससे बहुत नफ़ा हुआ। तो इस तबके में काम करने के लिए आप हज़रात जमात के साथ तामुन करें। इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे आप हज़रात ने नाश्ता करने के बाद इसी जगह पे जमा होना है। हर साल की तरह परचम कुशाई की तकरीब होगी और फिर उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब दुआ करते हैं और उसके बाद आप हज़रात नाश्ते के लिए तशरीफ़ ले जाएं। एक बात और भी समात फरमा लें, कुछ नज़्म में तब्दीली आई है साबका माहौल से हटकर। वो ये है कि नाश्ता सारा का सारा वो पहली जो है कंटीन वहाँ से मिलेगा। ये अवामी कंटीन से नाश्ता नहीं चलेगा, लेकिन 9 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी खिदमत के लिए ये नाश्ता किया हुआ 2 लुक़मे लेने हम आपको सैर करवा देंगे इंशाअल्लाह। रोटी सालन आपके लिए वाफिर होगा। आजकल नौजवान तबका मिर्ज़ा इंजीनियर को ज़्यादा सुनते हैं, इसके बारे में आपके क्या फरमान है? जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जो लोग नूर जहान को सुनते थे और एक वक्त ऐसा भी था कताउल्ला ऐसा खैलवी पूरे माहौल में छाया हुआ था। ये भी कोई बात है। इंजीनियर मिर्ज़ा को ज़्यादा लोग सुनते हैं तो भाई ये कोई नया मसला तो नहीं है ना, ये तो बड़े मसले गुजरे हैं। बहुत से लोग आप भी हैं, लोग उनके पीछे फिरते हैं। हाँ हाँ, ये भी कोई बात है, लेकिन चलकर फिर ठहर जाते हैं, चलकर फिर ठहर जाते हैं। ये ठहर जाएगा, कब तक चलेगा? नहीं समझ रही आपको बात। ये इस किस्म के सवाल करने ज़रा ख्याल कर लिया करें कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा नहीं है, इससे पहले गामदी था। और एक बात आपको सुना दूँ गामदी से मुताल्लिक, बात लंबा नहीं करता। उसने कहा, उसका क्लिप चला 2 साल पहले मैंने सुना कि फ़लाँ बुज़ुर्ग कहते हैं कि नबी की तमाम सिफ़ात उम्मती में मुंतकिल हो सकती हैं। तो समझिए आपको बात कि नबी की तमाम सिफ़ात उम्मती में मुंतकिल, बोले भाई उम्मत की तमाम सिफ़ात नबी में मुंतकिल। नमाज पढ़ना नबी की सिफत है कि नहीं? रोज़ा रखना नबी की सिफत है कि नहीं? कुरान पढ़ना नबी की सिफत है? आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज, रोज़ा, कलमा पढ़ते हैं? तो ये तमाम सिफात नबी की उम्मती में मुंतकिल हो सकती हैं। तो नबूवत भी तो नबी की सिफत है। आई समझ आपको बात कि फलां बुजुर्गों ने लिखा कि नबी की तमाम सिफात उम्मती में मुंतकिल हो सकती हैं। जैसे दूसरी सिफतें मुंतकिल हैं, कोई हार्ज को नहीं, उसको बाबरकत समझा जाता है। तो अगर कोई अपने आप को नबी कह ले तो ये भी नबी की सिफत है, इसको क्यों परेशान हो जाते हैं आप लोग को समझ नहीं। अब इसके सुनिए, वो मैंने किताब ढूंढी, फारसी में किताब थी, मैंने मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। वहाँ जब मैं भी परेशान हुआ, मैं जब किताब को देखा तो उसमें यह था कि तमाम किस्म की सिफात नबी की उम्मत में मुंतकिल हो सकती हैं, मगर नबूवत नेस्त नहीं। समझिए आपको बात, तमाम सिफात उम्मती में मुंतकिल हो सकती है मगर नबूवत नेस्त, नबूवत नहीं मुंतकिल हो सकती। इवें ए लोग अगे खाते मुड़ पिछा
اگا پوری گل نہیں دسے، پوری گل دسن تو اتنے پھر سربراہ قرآن مجید کھلا ہے متا کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی بزرگ، کوئی عالم قرآن تو ہٹ کے کچھ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں تم سب انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن حدیث کہتی ہے لا نبی بعدی، بات وہی ہے، لفظ مختلف ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات وہی ہے لیکن لفظ مختلف ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے نبوت کی تعبیر کی ہے اپنے لفظوں سے، بات وہی ہے، لفظوں میں فرق ہوگا، مفہوم وہی ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات۔ تو اس لیے بھی مرزا انجینئر صاحب دعا کریں اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ تو اس قسم کے کئی گماشتے پھرتے ہیں، پھریں گے، پہلے بھی آتے رہے۔ تو بات ختم ہو رہی ہے، دعا سے پہلے سوال آیا کفیل شاہ صاحب کو کچھ عرصہ پہلے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی حوالہ دیا یہ شیعوں کا مسئلہ، یہ کربلا وغیرہ، لوگ یوں کہتے ہیں یعنی۔ تو میں نے کہا کفیل شاہ صاحب سے کہ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ نور جہاں کے گانوں کو سن کر یہ کامیابی ہوئی سن 65 میں 65 میں، نہیں سمجھ ہے یہ بات ہے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں اس نے خود کہا اور اس کے چاہنے والوں نے بھی یہ کہا کہ یہ گیت گاتی تھی اور فوج جو ہے وہ اپنے جوش جذبے ابھارتی تھی ان گیتوں کی وجہ سے۔ تو گویا لڑ رہے تھے وہ اور طاقت پہنچائی جا رہی تھی نور جہاں کے گانوں کے ذریعے۔ تو میں نے کہا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، پھر آپ فرمائیں فوج کو فارغ کر دیں۔ حافظ صاحب بتا شریف فلاں کہنے لگے ان سے کہو کہ بس چھوڑ دو، نور جہاں کے گانے آپ بھی آج بھی موجود ہیں، انہی کی آواز میں گاتے رہو اور سناتے رہو، مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنا خرچہ ملک کا فوج کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ خیر یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں، یعنی ان کے کہنے کی کیا بات۔ ہم کھڑے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف ایک لفظ لا تقربوا الصلاۃ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم پورے قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ درود شریف پڑھنے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا اغفر لی ولوالدی اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم بما شئت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، کوئی ذاتی لالچ تمام مفاد نہیں ہے اللہ اس کے نیت کے اوپر۔ یا اللہ دنیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیں، یا اللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے دنیا کفر کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے موجود ہیں، جتنے دنیا میں موجود ہیں لوگ، سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما، مسائل جتنے ہیں یا اللہ سب کو حل فرما دیں، مشکلات آسان فرما دیں۔ جتنی دین طبقہ تیرے دین کا کام کر رہا ہے، جس رنگ میں کر رہا ہے، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو نصرت و مدد سے نواز۔ اللہ جتنی مشکلات ہیں سب دور فرما۔ اللہ تیرے علم میں ہے، اتنی شکت تو ہے نا ہماری، تیری توفیق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہمارا یہی کھڑا ہونا اپنے فضل سے قبول فرما، ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما، ہم تیرے دین کو ایسے پھیلانے کی کوشش کریں جس رنگ میں دین کو پھیلنا چاہیے۔ ہماری کمزوری کو دور فرما، ہمیں ہماری اولاد کو نیک فرما، ہمارے گھر کے مسائل کو دور فرما، پریشانی دور فرما، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں سب پوری فرما، مشکلات حل فرما، دینی اداروں کو کامیاب فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، یا اللہ اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے یہ مدارس ان کی حفاظت بھی تو فرما رہا ہے اور یوں ہی فرماتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے ہر جگہ پر تیری مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ہماری مدد فرما، دینی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما۔ جتنے لوگ مسلمان ہیں یا اللہ فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، مدرسہ احرار اسلام کے چھوٹے بڑے جتنے لوگ ہیں سب فوت ہو گئے، جتنے سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بزرگ اکابر جتنے فوت ہو گئے ہیں، صوفیاء، اتقیاء، اولیاء، ان کے مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔
جن کے واسطے سے قرآن ملا ان تمام واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ بیچ میں ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ حدیث جس واسطے سے ملی، قرآن ملا، فقہ ملی، قرآن دین کا جو مسئلہ جس واسطے سے ملا یا اللہ سب واسطوں کو اپنے فضل سے بخشش سے سرفراز فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين بجاه النبي الكريم صلى الله بھائی نوجوان احباب بالخصوص